بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تطہیر اخلاق کے حوالے سے ہم ریاض الصالحین کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس وقت جو حدیث زیر بحث ہے اس کے الفاظ یہ ہیں: عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل یقاتل شجاعۃ و یقاتل حمیۃ و یقاتل ریاء ای ذلک فی سبیل اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، متفق علیہ۔ یہ روایت جو ہے بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس شخص کے بارے میں یقاتل شجاعتاً، جو کہ شجاعت کی خاطر لڑتا ہے، بہادری اور دلیری کی خاطر جنگ کرتا ہے، وہ یقاتل حمیتاً، اور وہ شخص جو حمیت کے لیے لڑتا ہے، اور وہ شخص جو ریا کے طور پر لڑتا ہے، دکھاوے کے طور پر لڑتا ہے۔ ایو ذالک فی سبیل اللہ، سوال یہ پوچھنا تھا کہ ان میں سے اللہ کی راہ میں کون شخص ہوگا؟ شجاعت کے لیے لڑنے والا فی سبیل اللہ جہاد کر رہا ہوگا، یا حمیت کے لیے لڑنے والا جو ہے وہ فی سبیل اللہ جہاد کر رہا ہوگا، یا ریا کے طور پر لڑنے والا فی سبیل اللہ جہاد کر رہا ہوگا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، وہ شخص جو اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے لڑے گا، یعنی جو شخص اس لیے لڑ رہا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، فہو فی سبیل اللہ، وہ ہے اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والا۔ یہ حدیث جو ہے نا، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جہاد کا عمل جو ہے، جو کہ بہت بڑا عمل ہے، جیسے کہ قرآن مجید نے اس عمل کو بیان کیا ہے، تو اس عمل کے حوالے سے کون سا آدمی فی سبیل اللہ جہاد کرنے والا کہلاتا ہے؟ جہاد سے متعلق جو آیات ہمیں ترغیب دیتی ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ جہاد کا عمل کیا حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی، جس میں یہ کہا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ بندہ شہید ہو جاتا ہے تو ہمارے سامنے تو ڈیڈ باڈی پڑی ہوتی ہے، اس کی مردہ حالت میں ہوتے ہیں، لیکن فرمایا تو انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں، یعنی انہیں زندگی عطا ہو چکی اور اس زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ یہ بتایا کہ بھئی جہاد کرنے والے پہ موت نہیں آتی، اسے ایک زندگی کے بعد دوسری زندگی مل جاتی ہے۔ ایک اور آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس میں فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ یعنی کہ ایمان لانے والے جو ہیں وہ جب ہجرت کی انہوں نے اور پھر جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، تو اللہ کی رحمت کی امیدوار یہ لوگ بنتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کی امید کون کرے؟ وہ کریں جنہوں نے یہ عمل کیا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا ہے، یعنی ان کے گناہ بخش دے گا، ان کی غلطیاں معاف کر دے گا، اور وہ بہت رحمت کرنے والا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے جی وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اگر تم اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہو، یعنی جہاد میں، او متم، یا تم اللہ کے راستے میں وفات پا جاتے ہو، جہاد کے لیے نکلے لیکن ابھی پہنچے نہیں جہاں جہاد ہونا تھا، وفات ہو گئی،
رستے ہی میں، لمغفرۃ من اللہ ہے، تو اللہ کی جانب سے مغفرت ہوگی جو تمہیں ڈھانپ لے گی، ورحمۃ خیر مما یجمعون، اور جو رحمت ہونی ہے، جو مغفرت اور جو رحمت تمہارے اوپر ہوگی وہ بہتر ہے اس سے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ یہ لوگ سے مراد ہے دنیا کے لوگ، دنیا دار لوگ جو ہیں، جو ایمان نہیں رکھ رہے، جو جہاد نہیں کر رہے، بلکہ دنیا کی زندگی میں وہ اپنے لیے دنیا اکٹھی کر رہے ہیں۔ تو جو کچھ بھی مال و دولت اکٹھا کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ دنیا میں مال و دولت کی ایک بڑی قدر ہوتی ہے انسان کے ذہن میں، انسان بہت متاثر ہوتا ہے۔ اگر اس زمانے کے حوالے سے دیکھا جائے تو جس شخص کے پاس بہت بھیڑ بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، اور جس کے پاس باغات ہیں، جس کے پاس کھیتی باڑی کے لیے زمین ہے، جس کا اپنا کوئی محل ہے، تو وہ بندہ جو ہے بڑا خوش نصیب محسوس ہوتا ہے، ماحول میں لوگ محسوس کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں، یہ کوئی چیزیں نہیں، ان سے بہت بہتر ہے وہ رحمت اور وہ مغفرت جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو ملے گی، اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں گے ان کو ملے گی۔ ایک اور آیت ہے جس میں کہا گیا ہے وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ہے، اور جو اللہ کے راستے میں جنگ کرے گا فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، پھر وہ مارا جائے یا وہ غلبہ پالے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو دونوں حالتوں میں جہاد اس نے کیا ہے، چاہے وہ وفات پا جائے، جہاد میں شہید ہو جائے، یا وہ غالب رہے اور زندہ واپس آئے جہاد سے، دونوں صورتوں میں نوتی ہے اجر عظیمہ، ہم اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ یہ جہاد کا جذبہ جو مذہب نے پیدا کیا اور اللہ کے راستے میں جان دینے کا جذبہ جو پیدا کیا، اب اس کے حوالے سے پھر یہ سوال ہوا، ہر سوال بنتا تھا کہ فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ آپ کہتے ہیں، فی سبیل اللہ جنگ کرنا، یعنی جہاد سے مراد جنگ ہی ہے نا یہاں، فی سبیل اللہ جنگ کرنا، اللہ کے راستے میں جنگ کرنا، تو یہ اور بڑا اجر ہے اس کا، یہ کون شخص کر رہا ہوتا ہے؟ وہ شخص کر رہا ہوتا ہے کہ جو بہت بہادری دکھاتا ہے میدان جنگ میں، بڑی دلیری سے لڑتا ہے، ہر بندہ اشش کر اٹھتا ہے، کس طرح بے خطر وہ جنگ کے جو ایسے جگہیں ہوتی ہیں جہاں شدید خطرہ ہوتا ہے، وہ بے خطر کود پڑتا ہے اس کے اندر، بے دھڑک اس میں گھس جاتا ہے اور دشمنوں کو خوب قتل کرتا ہے، بہت بے جگری سے لڑتا ہے، تو یہ شجاعت سے لڑنے والا ہوا نا، تو یہ ہوگا پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ کیا یہ بات ہے؟ تو یعنی اس کے پیش نظر کیا ہے کہ میں بے جگری سے لڑوں، بہادری سے لڑوں، بے خطر لڑائی کروں، اپنی جان کی پرواہ نہ کروں، اتنی دلیری سے میں لڑوں، تو کیا اس کو کہیں گے کہ مجاہد فی سبیل اللہ وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، اور ایک دوسرا شخص جو حمیت کی خاطر لڑتا ہے؟ حمیت سے کیا مراد ہے کہ میں اپنے خاندان کی حمایت، اپنے قبیلے کی حمایت، اپنی قوم کی حمایت میں غیرت کے جذبے سے لڑ رہا ہوں کہ میری قوم جو ہے اس پر کوئی حملہ کرے، میرے قبیلے پر کوئی حملہ کرے، میرے خاندان پر کوئی حملہ کرے میرے ہوتے ہوئے، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ حمیت جو ہے، حمیت غیرت مندانہ حمایت اس کو کہیں گے، جس کے اندر ایک خاص جذبہ اور جوش پایا جاتا ہے۔ تو حمیت، قبیلے کی حمیت کو بہت بڑی نیکی سمجھا جاتا تھا، وہاں پر بہت بڑی خوبی سمجھا جاتا تھا۔ نیکی کے بجائے خوبی کا لفظ کہنا زیادہ بہتر ہے کہ جو شخص حمیت کی خاطر لڑ سکتا تھا، تو چاہے وہ اپنے والد اور کے خاندان، یعنی اپنے خاندان کے لیے حمیت دکھا رہا ہے تب بھی کمال بات ہے، اپنے قبیلے کے لیے دکھا رہا ہے تب بھی بہت بڑی بات ہے، اپنی قوم کے لیے دکھا رہا ہے حمیت، یعنی اس میں حمیت دکھا رہا ہے سے مراد کیا ہے کہ وہ ان کی حمایت میں بڑے جوش اور جذبے اور بڑی غیرت کے ساتھ لڑ رہا ہے، وہ برداشت نہیں کر رہا کہ کوئی دشمن آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے اس کے قبیلے کی طرف۔ تو ایسا شخص جو ہے جو حمیت کی خاطر لڑتا ہے، یہ فی سبیل اللہ ہوگا۔ وَيُقَاتِلُ الرِّيَانَ، اور جو دکھاوے کے طور پر لڑتا ہے، اپنی شان بلند کرنے کے لیے، میں اپنے آپ کو، مطلب ہے کہ لوگ یہ جانیں کہ میں جنگ کر رہا ہوں، میری جنگ جو ہے لوگوں کی نظروں میں آئے، مجاہد میں کہلاؤں، اور میں ایک جسے کہتے ہیں بہادر سپاہی قرار پاؤں لوگوں کے ہاں، یہ دکھاوا کر رہا ہے،
یعنی یہاں اہم بات ہے، دکھاوا کر رہا ہے، ورنہ شجاعتن میں بھی تو شجاعت تو دکھا رہا ہے، وہ تو جوہر دکھا رہا ہے۔ یہ جو ریان دکھائے گا نا، کرے گا، ظاہر ہے کہ یہ اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈالے گا، یہ دکھاوا ضرور کرے گا، لڑے گا اس طرح، بات اس طرح کرے گا، پوزیشن وہ لے گا، رویہ یہ اختیار کرے گا کہ جیسے یہ بہت یعنی کہ جنگجو کی طرح لڑ رہا ہے۔ تو کیا یہ فی سبیل اللہ لڑ رہا ہوگا؟ سوال یہ کیا گیا ایو ذالک فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ان میں سے کون ہے لڑنے والا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جنگ کرنے والا وہ ہے جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑتا ہے۔ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ خدا کی بات اونچی ہو۔ خدا کی بات اونچی ہو سے مراد کیا ہے؟ توحید کا غلبہ ہو، ان بتوں کی بات اونچی ہو، یہ نہیں، یہ تو شرک کا غلبہ ہوگا۔ شرک کا غلبہ نہیں، توحید کا غلبہ ہو، خدا کی ذات جو ہے اس کی حاکمیت قائم ہو انسان کے دل پر بھی اور اس کے قبیلے پر بھی، اس کی قوم پر بھی۔ اللہ کی بات کو دین کو بلند کرنے کے لیے دین جو ہے وہ لوگوں کے لوگوں سے اپنا لیں، فرد میں بھی دین داری پیدا ہو جائے، قوم میں بھی دین داری پیدا ہو جائے۔ دین کو رائج کرنے کے لیے، دین کو ترویج دینے کے لیے جو لڑ رہا ہے، یہ فی سبیل اللہ ہے۔ فرمایا فہو فی سبیل اللہ، یعنی یہ شخص اللہ کے راستے میں جنگ کرنے والا ہوگا۔ اب یہ سوال ہے کہ یہ شجاعت کا اور اہمیت کا اور یہ پہلو جو ہیں، ان میں اور اس میں فرق کیا ہوگا؟ شجاعت دکھا رہا ہے اپنے لیے کہ میں ایک شجاع قرار پاؤں، میں نے جان لڑا دی تاکہ میری شجاعت ظاہر ہو، یہ اور شخص ہے۔ اور اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے آدمی نے اپنے جو تھے جوہر دکھائے، انتہائی وہ بے جگری سے لڑا، ایک شجاع آدمی کے طور پہ نظر آیا ہے، لیکن اس کی نیت، اس کا ارادہ کیا تھا؟ اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ یہ نہیں کہ میں شجاع کہلاؤں، میں بہادر کہلاؤں، مجھے میرا حق ملے، میں نے اتنے زخم کھائے ہیں، مجھے میرا مقام نہیں، زخم نہیں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، زخم کم آئے ہیں، زیادہ آئے ہیں، لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یہ نہیں میرا مسئلہ، خدا کی خاطر وہ لڑ رہا ہے۔ تو یہ ہے، وہ دین کو بلند کرنا چاہتا ہے، مسلمانوں کی عظمت چاہتا ہے، دین کا رواج پیدا کرنا چاہتا ہے، دشمنوں کو راستے سے ہٹا رہا ہے۔ جنگ ظاہر ہے کہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں انسانوں کو قتل کیا جاتا ہے، انسانوں کو مارا جاتا ہے، اور کسی انسان کو زخمی کرنا بھی بہت بڑا جرم ہے، کوئی جائے کہ اس کی جان ہی ختم کر دی جائے۔ تو یہ کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ کوئی بہت بڑا مقصد اگر کے لیے ضروری ہے یہ کہ جنگ کی جائے، تبھی یہ جائز ہو سکتا ہے، ورنہ تو نہیں۔ اور وہ مقصد بہت بڑا ہونا چاہیے کہ آپ انسان کی جان لے رہے ہیں۔ تو انسان کی جان لینے کے لیے بڑا مقصد کیا ہے؟ بڑا مقصد یہی ہے کہ انسان کو جو مالک ہے، جس کی بات کو دبا دیا گیا ہے، اس کی بات کو بلند کیا جائے، جس کی بات کے حوالے سے لوگ لاپرواہ ہو گئے ہیں، جس کے شریک ٹھہرا لیے اور انہوں نے ان شرکاء کے ساتھ اپنی اطاعت کو مختص کر لیا ہے، یعنی مشرکانہ زندگی اپنا لی ہے۔ تو یہ تو ظاہر ہے خدا کے حوالے سے بہت ظلم اور زیادتی ہے جو انہوں نے کی ہے۔ خدا کو اس کا حق نہیں دیا۔ یہ تو خدا نے اجازت دی تھی نا کہ تم اس دنیا میں چاہو تو میرے شکر گزار بندے بن کر رہو، اور چاہو تو ناشکری کرو۔ ناشکری کرو گے تو سزا پاؤ گے، وہ تو اپنی جگہ پہ بات ہے۔ تب کہا کہ جو خدا کا شکر گزار بندوں کو بنانے کی طرف جنگ اور جہاد کر رہا ہے، تو یہ ہے کہ جو اصل اللہ کی راہ میں لڑنے والا ہے، اللہ کی خاطر لڑنے والا ہے۔ انسان خدا کی مخلوق ہے، تو انسان کے لیے اگر قتل جائز ہے تو ظاہر ہے خدا ہی کے لیے اگر قتل ہوگا تو جائز ہوگا، ادروائز نہیں ہو سکتا۔ اور یا خدا نے جو معیار قائم کیا ہے کہ دیکھو اگر کسی نے قتل کیا ہے تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، جس نے میرے ایک بندے کو قتل کیا تو میرے
طرف سے اجازت ہے یا میرا یہ قانون ہے کہ اس کو قتل کر دو جس نے میرے اس بندے کو قتل کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس طریقے سے تو جہاد ٹھیک ہے، یا جو قوم جو ہے وہ خدا کے دین کو نیچا دکھانے آئی ہے اس قوم کو رستے سے ہٹا دو، تو یہ جہاد جو ہوگا یہ تو ٹھیک ہوگا، کیونکہ یہ خدا کا مقصد، خدا کی بات کو پورا کرنے والا ہے۔ تو جہاد جیسا بڑا عمل جو ہے اس کے حوالے سے بھی بنیادی بات یہ ہے کہ اس کے اندر انسان کی نیت اور ارادہ اگر خدا کی بات بلند کرنے کا ہوگا تو یہ اجر پائے گا۔ اگر شجاع کی خاطر جنگ کی جائے گی تو ٹھیک ہے، انسان شجاع کہلا لے گا، اور اگر وہ حمیت کے لیے تو اس کی حمیت کا جو نتیجہ نکلنا ہوگا اس کی قوم کو فائدہ ہو گیا کہ بھئی یہ ہماری طرف سے خوب لڑا ہے اور اس نے ہمارے حقوق کی حفاظت کی ہے، یہ فائدہ ہو جائے گا۔ اور جو ریا کے طور پر لڑ رہا ہے وہ دکھاوا اس کا کامیاب ہونا ہوا تو ہو جائے گا، لوگ اسے کہیں گے، اس کی وہ تعریف کریں گے جو بنتی نہیں، لیکن اس نے دکھاوا کیا، لوگ دھوکے میں آئیں گے تو اس کو کہہ دیں گے۔ اللہ کی راہ میں قبول نہیں ہوگا یہ جنگ کرنا، یہ جہاد اللہ کی راہ میں قبول تو تب ہوگا جب خدا کی خاطر لڑا جائے، خدا کے پیش نظر مقاصد کے لیے لڑا جائے، خدا کی بات کو بلند کرنے کے لیے لڑا جائے، یعنی کہ توحید کو بلند کرنے کے لیے، خدا کی حاکمیت کے غلبے کے لیے لڑا جائے، تب جو ہے نا جہاد کہلائے گا۔ تو یہ ظاہر ہے کہ انسان کی زندگی میں بڑے بڑے جو واقعات ہوتے ہیں ان واقعات کے حوالے سے یہ جہاد جیسا عمل بھی تبھی ٹھیک ہے اگر نیت اس کے پیچھے ٹھیک اور خالص ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔